سب کچھ چھوڑا اور پوری زندگی سفر کی حالت میں رہے، پوری زندگی مسافر جیسا رہتا ویسی رہے. جو آپ نے سارا سامان بیچ دیا تھا، رقم بیچی، پھر ان کے راستے میں کون کھلاتا ہے، کسی کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اس طرح سے بغداد مقدس جب پہنچے تو سرکار غوث پاک سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی، اور روایات میں ہے کہ تقریباً 57 دن تک سرکار غریب نواز غوث پاک کے ساتھ ایک ہی حجرے میں بیٹھے رہے، ایک ہی حجرے میں. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر کے اپنے مریدین سے کہا، اے لوگوں، اسے جانتے ہو، یہ جس علاقے سے آیا ہے وہاں سب علاقے کا یہ مقتدا ہوگا. مقتدا کہتے ہیں لیڈر کو، راجا کو. آج بھی اسی لیے لوگ راجا کہہ رہے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں. غریب نواز کو غوث پاک نے فرمایا تھا یہ جس علاقے سے آیا ہے اس علاقے کا مقتدا ہوگا، لیڈر ہوگا. اور ایسا مقتدا انہیں بنایا گیا ہے کہ زمانے گزرتے گئے لیکن وہ مقتدائی اور وہ لیڈرشپ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ سلطنت اور حکومت ختم نہیں ہوتی. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر پھر نیشاپور پہنچے. وہاں پر کچھ لوگ آئے اور ان سے بزرگوں کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے. تو ایک بزرگ کا نام انہوں نے لیا کہ یہاں پر ایک بزرگ ہے حاجی شریف زندانی. جیسے ہی نام سنا اچھل پڑے، یہ کہاں رہتے؟ کہا بس نیشاپور سے 8 میل دور ہے. لیکن ان سے ملنے سے پہلے آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ملے. کہا وہ کہاں رہتے؟ کہا وہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں. اس لیے کہ خواجہ شریف زندانی اب کسی کو ملتے نہیں، وہ اندر ہو چکے ہیں. زندانی کہتے ہیں قیدی کو. قیدی کو حاجی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی اپنے آپ کو قید خانے میں رکھ دیا تھا. قید خانہ جیسا ہوتا ہے، ان کو زندانی کہتے ہیں. قیدی کی طرح رہے، اس لیے کہ میرے آقا نے حدیث میں فرمایا دنیا سجن للمؤمنین و جنت للکافرین. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو یہ اولیاء ایک ایک حدیث کو لیتے تھے اور اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے، قیدی بن کر کے رہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مدینہ طیبہ پہنچے. مدینہ طیبہ میں خواجہ عثمان ہارونی کا بول بالا تھا. اس وقت وہ بڑے شیخوں میں گنے جاتے تھے. ایک مقام پر آپ درس دے رہے تھے خواجہ عثمان ہارونی. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجرے میں داخل ہوئے اور کونے میں بیٹھ گئے. وہاں بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی تربیت میں تھے. خواجہ عثمان ہارونی آنکھ بند کر کے وہ بیان کرتے تھے، وہ توحید پر بیان کر رہے تھے. اچانک آنکھ کھولی اور کہا گلستان توحید کا کوئی چمکتا ہوا ستارہ مجھے میری محفل میں دکھ رہا ہے. توحید کا کوئی علمبردار میری محفل میں مجھے نظر آ رہا ہے. آنکھ کھولی اور محفل سے اٹھے اور اس کونے پر جا کر غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہا مرحبا مرحبا، آؤ ہماری گدی پر بیٹھو. اجنبی تھے غریب نواز، انہیں پکڑ کر کے لائے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کاملین صرف ظاہر کو نہیں دلوں تک کو دیکھتے ہیں، ان کی نگاہیں اندر تک کو دیکھتی ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز کو لایا اور اپنی گدی پر جب بٹھانا چاہے تو آپ کا جسم کانپنے لگا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ میں نے جو بیان کیا ہے اس ادھورے بیان کو مکمل کرو. توحید پر بیان کر رہے تھے. حضرت خواجہ غریب نواز ان کے سامنے ہی کھڑے ہوئے اور باقی توحید پر جب بیان کرنے لگے. اللہ اکبر. روایت میں ہے کہ جتنے اس مجمع میں بیٹھے تھے مشائخ، سب کے سب وجد میں رب العالمین کی بارگاہ میں مہ ہو کر اپنے کپڑے پھاڑنے لگے حضرت خواجہ غریب نواز کے بیان پر. تب آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میری زندگی کا اختتام آ چکا ہے. جس کا انتظار مجھے تھا وہ پہنچ چکا ہے. جس کی امانت میرے پاس تھی وہ سپرد کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے. اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گدی کے قریب بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹا معین الدین آسمان کی طرف دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا آسمان دکھ رہا ہے. زمین کی طرف؟ کہا زمین دکھ رہی ہے. کہا جاؤ اور 1000 بار درود پڑھو، 1000 بار استغفار، 1000 بار قل هو اللہ. یہ پڑھایا اور کچھ وظیفے پڑھائے، یا قاضی الحاجات، یا شافع
یا دافع البلیات یا کافی المہمات. پڑھانے کے بعد غریب نواز کو پھر بلایا. اب اپنی انگلیاں خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کی پیشانی پر رکھا اور پوچھا اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے. کہا غریب نواز نے یا خواجہ عثمان ہارونی مجھے عرش خدا تک دکھ رہا ہے. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان اور سدرۃ المنتہا عرش خدا نظر آ رہا ہے. زمین پر دیکھو کیا دکھتا ہے. کہا زمین کے ساتوں طبق اور تحت الثری تک مجھے نظر آتا ہے، جو زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے. تو اس پیر کامل نے مرید کامل کو صرف 2 انگلیوں کے درمیان سے پوری منازل طے کرا دیا اور اس کے بعد ایک 4